اب آئیے بلا کسی تمہید اور تاخیر کے ایک فاضل نوجوان جناب حضرت مولانا مفتی عبد الواحد صاحب القاسمی دامت برکاتہم العالیہ، جو دہلی کی سرزمین میں شاہ ولی اللہ فتویٰ آن لائن سینٹر چلاتے ہیں اور امت کے فلاح کے حوالے سے بہت سارے کام کو انجام دیتے ہیں، یہ اپنے خیالات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ آپ بغور سماعت فرمائیں۔ جناب حضرت مولانا مفتی عبد الواحد صاحب القاسمی دامت برکاتہم العالیہ۔ الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد۔ عنوان 2 ہے تحفظ ختم نبوت اور دستار تکمیل حفظ قرآن کریم۔ پہلے عنوان پر ایک شعر پڑھنے پر ہی اکتفا کروں گا اور دوسرے عنوان پر 5-7 منٹ گفتگو ہوگی۔ آپ تمام حضرات سنجیدگی کا ماحول بنائے رکھیں جس طرح تھے۔ پہلے عنوان پہ یہ شعر ہے جو حوالے کر رہا ہوں، وقت کی قلت ہے اور مجھے کل بلکہ صبح دہلی کے لیے روانہ بھی ہونا ہے۔ صحبائے عقیدت کے پیمانے ہزاروں ہیں، صحبائے عقیدت کے پیمانے ہزاروں ہیں، عرفان رسالت کے میخانے ہزاروں ہیں، دامن میں لیے اپنے نذرانے ہزاروں ہیں، کاندھوں پہ کفن ڈالے دیوانے ہزاروں ہیں، کاندھوں پہ کفن ڈالے پروانے ہزاروں ہیں، کاندھوں پہ کفن ڈالے مستانے ہزاروں ہیں، صدیوں سے جو روشن ہے کاشان عالم میں، اس شمع رسالت کے پروانے ہزاروں ہیں، گستاخ زبانوں کو ہم کاٹ کر رکھ دیں گے، دنیا میں محمد کے دیوانے ہزاروں ہیں۔ حضرات جو اس وقت جگہ جگہ چپا چپا علاقہ علاقہ گلی گلی کوچہ کوچہ شہر شہر قریہ قریہ جو مدارس مکاتب آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی حاجت و ضرورت زمانہ قدیم سے چلی آ رہی ہے، لیکن آج جبکہ حالات بد سے بدتر ہو گئے، مسلمانوں کے اندر کافرانہ مشرکانہ افعال کا ابال سا آ گیا، تو ایسے سنگین حالات میں ان مدارس اسلامیہ کی مزید ضرورت بڑھ جاتی ہے۔ انہی مدارس اسلامیہ میں جامعہ مدینہ العلوم جگولیا اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے، جس کے بانی منتظم محرک حضرت مولانا مظفر عالم القاسمی اور مشترکہ طور پر آپ تمام حضرات اس کے معاون ہیں۔ یہ مدارس کا سلسلہ کوئی نیا سلسلہ نہیں، کوئی نئی تحریک نہیں، بلکہ اس کا سلسلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس درسگاہ سے ملتا ہے جنہیں دار ارقم کہا جاتا ہے، جہاں پڑھنے والے بچوں کا سلسلہ نسب ان صحابہ کرام سے ملتا ہے جنہیں اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ میں آپ حضرات کو یہاں رک کر یہ بتا دوں کہ ایسے ہندوستان میں جب انگریزوں کا تسلط ہوا تو ان کا پہلا نشانہ مسلمان تھا۔ 950 سالہ مسلمانوں کی دور حکومت کا جب انہوں نے خاتمہ کیا تو پہلا نشانہ یہ تھا کہ مسلمان یہاں سے ختم ہو جائیں، مسلمان مٹ جائیں، نام و نشان تک باقی نہ رہے۔ پلاننگ کی انہیں ختم کرنے کے لیے کیا کیا جائے۔
میٹنگ پاس ہوئی کہ مسلمانوں کی پڑھی جانے والی کتاب، عمل کی جانے والی کتاب قرآن کریم کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے قرآن کریم کے نسخوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا، جمع کرنا شروع کیا۔ قرآن کریم کے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں قرآن کریم کے نسخوں کو نظر آتش کر دیا، دریا کے اندر ڈال دیا، یہ گمان کر کے کہ ہمارے ایسا کرنے سے قرآن ختم ہو جائے گا، قرآن کے ماننے والے مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ لیکن شاید ان کم بختوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری رب دو جہاں نے کسی علاقے کو نہیں دی، کسی سلطنت کو نہیں دی، کسی برادری کو نہیں دی، کسی حکومت کو نہیں دی، بلکہ اعلان کر دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ قرآن کریم کو نازل کرنے والا میں خود ہوں، اس کی حفاظت کا ذمہ دار بھی خود ہوں۔ چنانچہ انگریز اپنے اس ناپاک مشن کے تحت پانی پت پہنچتا ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ وہاں اسی طرح جامعہ مدینہ العلوم کی طرح ایک چھوٹا سا ادارہ تھا۔ وہاں کے حافظ صاحب نے دو چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو سامنے کھڑا کر دیا انگریز کے۔ ایک سے کہا پڑھو، دوسرے سے کہا کہ اگر غلطی ہو تو لقمہ دے دینا۔ یہ منظر دیکھ کر انگریز حیران و پریشان ہو گیا، یہ سوچنے لگا کہ قرآن کریم کے نسخوں کو تو ہم ختم کر سکتے ہیں، لیکن ان سینوں کا کیا کریں گے جن سینوں میں قرآن پاک محفوظ ہے۔ آج بھی میں دعوے کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر جتنی بھی لائبریریاں ہیں اسے ختم کر دیا جائے، جلا دیا جائے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آئندہ کے لیے کتابوں کی کتابت و طباعت و چھپائی پہ پابندی لگا دی جائے۔ لیکن تو پھر بھی خدا کی قسم قرآن کریم کی حفاظت میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا۔ یہ مدارس، یہ مکاتب، یہاں پڑھنے والے بچے یہ اللہ کے منتخب ہیں، برگزیدہ ہیں۔ اللہ نے اپنے بندوں کا انتخاب کیا قرآن کریم کی حفاظت کے لیے۔ وہ منتخب بندے مدارس میں پڑھنے والے بچے ہیں، وہ منتخب جگہیں یہ مدارس ہیں، یہ مساجد ہیں، یہ مکاتب ہیں۔ تو اللہ کے یہ برگزیدہ ہیں، اللہ کے یہ منتخب کیے ہوئے ہیں، قرآن کریم کی حفاظت کے یہ ذریعے۔ آج قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے کو، مدرسے کی تعلیم کو فضول سمجھا جا رہا ہے، اور یہ نظریہ پیش کیا جا رہا ہے کہ مدارس میں پڑھانے سے کوئی ڈگری نہیں ملتی، کوئی عہدہ نہیں ملتا، کوئی سلطنت نہیں ملتی۔ ان بچوں کے مستقبل کو گویا برباد کرنا۔ میں ایسے اشخاص سے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ مدارس ہیں تو آپ ہیں۔ اگر یہ مدارس ختم کر دیے جائیں تو خدا کی قسم آپ کا وجود ختم ہو جائے گا۔ اس ہندوستان کے اندر یہ داڑھی، یہ ٹوپی، یہ شاعر اسلام کے ساتھ، یہ قال اللہ قال الرسول کے ساتھ یہ مدارس اسلامیہ کی دین ہے۔ مدارس کی بقا آپ کی بقا ہے، مدارس کا وجود آپ کا وجود ہے۔ اگر یہ مدارس نہیں ہوتے تو خدا کی قسم آج یہاں پر ہم عظیم الشان جلسے دستار بندی نہیں کر رہے ہوتے۔ میں یونیورسٹی، کالج میں پڑھنے پڑھانے کا مخالف نہیں۔ آپ شوق سے پڑھیں، شوق سے پڑھائیں، لیکن سب سے پہلے اکبر الہ آبادی کے اس شعر کو یاد رکھیں۔ تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائزے غباروں پہ اڑو، چرخ پہ جھولو، مگر ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو۔ آئیے اس شعر کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں۔ اٹھو چراغ حیات بن کر، اٹھو چراغ حیات بن کر،
بڑھو عمل کی کتاب بن کر، قدم کو چوبے گی سر بلندی، قدم کو چوبے گی سر بلندی، متاع حسن و شباب بن کر، جمود توڑو سکوت چھوڑو، عروس راحت سے منہ کو موڑو، چلو شہادت کی راہ پہ تم بھی دلوں میں عزم ثواب لے کر۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔ بزرگان محترم، فاضل نوجوان جناب حضرت مولانا عبدالواحد صاحب قاسمی نے بڑے مختصر وقت میں مدارس اور حفظ قرآن کے حوالے سے بڑا فکر انگیز اور درد مندانہ خطاب آپ کے سامنے کیا۔